كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں یہ سورہ فرقان کی اس درس کی آخری اور تکمیلی آیات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ بندوں کو عباد الرحمن کا عنوان دیا ہے. اور یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ ایک بندہ مومن کی ذاتی سیرت و کردار، اس کی پختگی، انڈیویجول پرسنالٹی، شخصیت، اس کے اوصاف سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیے. اور اس بندہ مومن کی ان بنیادی صفات کی تکمیلی شان، یعنی وہ مومن جو مطلوب ہے کما حق کہو، وہ سورہ فرقان کی ان آیات میں بیان کرتا ہے. اب اس میں جو ہم نے اوصاف پہلے پڑھ لیے ہیں، سب سے پہلی بات، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے عباد الرحمن، وہ زمین پر جب چلتے ہیں تو عاجزی انکساری سے، یعنی معاملات جو کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ڈیل جو کرتے ہیں، اس میں تکبر نہیں ہوتا، انا والا غیری والی بات نہیں ہوتی. وہ دوسروں کو احترام دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، انسانیت کی، آدمیت کی احترام کرتے ہیں. اور عاجزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اختیار. الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر جب چلتے ہیں آہستگی سے، عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور دعوت کے میدان میں حق بات کے پہنچانے کے معاملے میں جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑ جاتا ہے تو وہ سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں، الجھتے نہیں، حکمت کے ساتھ وہ بات کو پہنچاتے ہیں. یعنی دعوت و تبلیغ کا معاملہ جو ہے ان کا اس انداز سے ہوتا ہے. تیسری صفت ان کی ہم نے یہ پڑھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں راتوں کو قیام میں کھڑے رہتے ہیں. یبیتون لربہم سجدا و قیام، وہ راتیں گزارتے ہیں رب کے ہاں سجدہ اور قیام میں، یعنی تہجد کا، قیام اللیل کا اہتمام بھی وہ کرتے ہیں. نماز تو بنیادی صفت ہے بندہ مومن کی، اس کے بغیر ایمان ہے نہیں. لیکن اس میں جو خوبصورتی اور دل آویزی اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کو محبوب بنانے والی چیز ہے، وہ فرائض کے بعد نوافل ہے. اور نوافل میں پھر اعلیٰ درجے کے نفل کا ذکر ہو رہا ہے، تہجد کی نماز راتوں. اچھا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی انہیں خوف لگا ہوا ہے آخرت کا، اس لیے وہ التجائیں کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما.
اے ہمارے رب ہم سے دور کر دے، ہٹا دے جہنم کے عذاب کو، ہم اس سے بچا لے، اس کا عذاب تو لاگو ہونے والا ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، اور ہمیں یقین ہے ہمارے پروردگار کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں پر تھوڑی دیر رہنا بھی مشکل ہے، اور مستقل رہنا تو ہمارے بس کی بات ہے، ہمیں اس سے ہر لحاظ سے بچا دے۔ یا آخرت کی فکر بھی ان کی۔ اور پھر پانچویں بات یہاں پر جو فرمایا کہ وہ لوگ گواہ نہیں بنتے جھوٹ کے، والذین یشہدون والذین لا یشہدون زور، وہ گواہ نہیں بنتے جھوٹ کے، زور کہتے ہیں جھوٹ کو، غلط کام، باطل کام، باطل سرگرمی، باطل کوئی معاملہ، اس سے مراد گواہ بننے سے یعنی کوئی ایسا ماحول جو حق والوں کا نہیں ہوتا، باطل والوں کا ہوتا ہے، کوئی ایسا ماحول، کوئی ایسا ایونٹ، کوئی ایسا مکالمہ، کوئی ایسی ڈیل، اس میں وہ شامل نہیں ہوتے، وہاں رہنا گوارا نہیں کرتے۔ ولا یشہدون یعنی وہ موجود نہیں ہوتے، گواہ نہیں بنتے، یعنی ایسے ماحول خود اختیار کرنا تو دور کی بات، وہ تو ان سے امید ہی نہیں ہے کہ وہ خود اس میں ملوث ہو جائے، وہ تو دوسرے معاملات جو جھوٹ پر مبنی ہیں اس پہ گواہ بھی نہیں بنتے، اس پہ موجود ہی نہیں ہوتے، منکرات ہو رہی ہوں اور وہ اس کو محسوس نہ کریں، یہ رحمان کے بندوں کی شان نہیں۔ اسی طریقے سے پھر فرمایا والذین باللغو مروا کراما، جب ان کا گزر ہوتا ہے لغو معاملات سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول فنکشن سے کہیں وہ گزرتے ہیں تو وہ بڑی شان کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اپنے آپ کو اس میں الجھاتے نہیں، ملوث نہیں کرتے، یعنی خود بھی ان سرگرمیوں سے بچے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ جس میں ملوث ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اس وقت کمپرومائز نہیں کرتے، ان کے ساتھ وہ چلتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ برائی کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی تسکین ہوتی ہے ان کے نفس کی، وہ برائی کا ایک پلان کرتے ہیں، اس میں فنکشن ارینج کرتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس کے دل دادا نہیں ہیں اور یوں ہی گزرتے اس میں الجھ جاتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اور چلے گئے وہاں پہ، وہ کھڑے ہو گئے اور اپنا ٹائم جو ہے وہ برباد کرتے رہے اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ یہ مومن اتنے غافل نہیں ہوتے کہ کسی کے بنائے ہوئے جال میں پھنس جائیں اور وہاں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اس سے انجوائے کریں، یہ نہیں کرتے۔ پھر مزید یہ کہ حمیت اور غیرت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دینی عطا فرمائی ہے، اس کی وجہ سے وہ ان جھوٹی باتوں میں ملوث ہیں۔ ایمان ایک حقیقت کا نام ہے، وہ ان کی اندر سوئی ہوئی بیدار کیفیت میں نہیں ہوتی، وہ جاگری ہوتی اور وہ جج کرتے ہیں، صحیح اور غلط کا وہ تمیز کرتے ہیں، اور صحیح چیز کو اختیار کرتے ہیں اور بری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں۔ مزید اگلی صفت میں فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یا دہانی کروائی جاتی ہے رب کی آیات کے ساتھ، یہ قرآن مجید کی آیات، ان کو قرآن مجید خود کہتا ہے کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں بلکہ یہ تو یاد دہانی ہے، یعنی یہ کسی کے اوپر کسی کو زبردستی اس سے بنوانا، یہ دائی اول کا کام بھی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی دائی حق کا بھی یہ کام نہیں کہ وہ کسی سے زبردستی بنوا لے، وہ تو پہنچانا ہے، نصیحت کرنی ہے، یاد دہانی کروانی ہے، اور انسان کو اللہ نے جو تخلیق کیا اس کے اندر جو اپنی معرفت رکھی رب ہونے کی حیثیت سے، اس کو بیدار کرنے والی بات ہے۔ تو جب ان کے سامنے وہ آیات آتی ہیں، جب ان کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے رحمان کے بندوں کے سامنے، کسی فورم پر کسی دائی کی آواز، کوئی ایسا پروگرام انہوں نے سنا دیکھا تو اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے مقصد حیات کو اختیار کرتے ہیں۔ لم یخروا علیہا صما و عمیانا، نہیں گر پڑتے، نہیں گزر جاتے اس پر سے بہرے اور اندھے ہو کر کے، جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ ایک بات ان کی سماعت میں آئی تو وہ جو سورہ آل عمران ہم نے پڑھی، اور اس میں جو فطرت سلیم لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب
ہم نے ایک دائی کی ندا کو سنا ہے، وہ پکار رہا ہے کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی پس و پیش نہیں کرتے، اس دعوت حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور پھر جو سابقہ زندگی ہے جو غفلت میں گزری، اب اس کی فکر پڑ جاتی ہے، کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اب ہماری موت آئے تو نیکوں کے ساتھ، نیکیاں کرتے ہوئے آئے، نیکی کا ساتھی اور معاون ہمیں بنا، اور اس حالت میں ہماری موت۔ تو یہ آیات اصل میں تذکیر ہیں، یاد دہانی ہیں، نصیحت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے یہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں جب ان پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ اچھا، آیات کی بھی تشریح آئی تھی ہمارے سامنے کہ صرف یہ تلاوت کی جانے والی آیات نہیں، آیات آفاق کی بھی ہیں، آیات انفس کی بھی ہیں، انسان کے وجود کی بھی ہیں۔ انسان کے وجود کے اندر جو نشانیاں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، ایک ایک آرگن نشانی ہے، ایک ایک فنکشن انسانی جسم کا وہ نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسی یہ پیچیدہ مشین بنائی ہے اور کتنی پرفیکٹ بنائی ہے، اور پھر کائنات کو بھی دیکھو کتنا مربوط نظام بنایا ہے، ایک شوشے کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب کچھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کائنات کا مالک منتظم ہے، اور وہی اس کی پھر حساب کتاب کے معاملے میں اختیار رکھتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے کے سارے کام اسی کی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف انجام کے لیے حاضر ہونے والے۔ تو اس تمام انسانوں کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن فیصلہ کرے، یہ مومنوں کو فکر ہوتی ہے اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ صرف خود غرض نہیں ہوتے، یہ جو رحمان کے بندے ہیں صرف اپنا مانجنا، اپنی عبادات، اپنے نفل، اپنا ذکر، اپنی تلاوت، تہجد، تسبیح اور باقی چیزوں سے غافل ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہبا کر، ہمیں دے اولادیں اور ہماری بیویاں، اور بیویاں جو عورتیں ہیں وہ اللہ سے مانگتی ہیں ایسے شوہر، یعنی مرد مومنوں عورتوں دونوں کا معاملہ ہے، تو اپنے ساتھی کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اللہ ہماری اولاد اور ہماری زوج جو بھی ہے اس کو عطا فرما، کس قسم کا؟ قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ہمارا دل ٹھنڈا کرے، کیونکہ ان کی اپنی ترجیح اللہ کی رضا ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی پسند والے معاملات کرتے ہیں، تو وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی ایسی ہو جائے، ہماری بیویاں بھی ایسی ہو جائیں، اور وہ مومنہ بیویاں اپنے شوہروں کے بارے میں پوری کوشش کرتے ہیں کچھ شوہر ایسے ہو جائیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا، امام آگے ہوتا ہے، یعنی ہمیں خود تقوی والے کام کرنے کی توفیق دے، اور ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو بھی وہ کام کرنے کی، تاکہ ہم ان کے پیشوا بن جائیں، ہم ان کے امام بن جائیں، اور وہ ہمارے پیروکار اور اقتداء کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ ایسا ساتھ ہو، اتنا خوبصورت بندھن ہو اور اتنا پائیدار ہو کہ اس دنیا میں بھی تقوی کی بنیاد پر چلتا رہے اور ہم سب پھر جنت میں بھی اکٹھے ہوں۔ یہ فکر ہے ایک مومن کی، اور یہ ذمہ داری بھی۔ سورہ تحریم ہمارا اگلا مقام ہے جو ہم پڑھیں گے، اس میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان تم بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے، وہ آگ ہوئی جہنم، یعنی یہ ذمہ داری ہے اہل ایمان کی کہ وہ خود بھی بچیں اور اپنے متعلقین کو بھی بچائیں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو صالح اعمال کی رغبت اور شوق دلائیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑے تو وہ بھی کریں، سختی بھی کریں۔ کیا گھر کے دوسرے معاملات میں نہیں کی جاتی؟ عصری علوم میں، ٹیوشن میں کوئی غفلت ہو گئی، اسکول میں ہو گئی، پیپر میں نمبر کم آ گئے، کسی اپنی فیملی کے کسی نوجوان کا معاملہ وہ پیچھے رہ گیا، اس کو والدین کیسے کوستے ہیں، کیسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک مسابقت ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں جو امتحان ہو رہا ہے اس میں وہ پیچھے جائیں ان کے متعلقین تو کیا اس کو وہ ٹھنڈے پیٹوں لیں گے؟ اس پہ بھی وہ برداشت نہیں کرتے،
اور اللہ سے التجا بھی کرتے ہیں اور امامت اور پیشوائی کا حق بھی ادا کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کو اچھا ماحول دیتے ہیں، ان کو ترغیب دیتے ہیں، ان کے لیے سفر بھی کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ان کی صفت میں بیان۔ اور ایک شخصیت قرآن مجید میں اللہ نے بڑی بھرپور انداز سے بیان کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کی کچھ دعائیں جو قرآن میں نقل ہوئی ان میں یہ جذبہ جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ سورہ بقرہ ہم پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ تعمیر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وقت قابل ذکر ہے جب ابراہیم اسماعیل وہ بھی یادیں تیار کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا کر رہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، بنا ہمیں ایک ایسی ایک امت ہم میں سے کہ جو تمہاری فرما بردار۔ اور پھر آگے وہ دعا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک نبی کی بعثت کا سوال، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یہ آگے چلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم خلیل اللہ ہم تمہیں پوری انسانیت کا پیشوا اور امام بناتے ہیں، ہم تمہیں پوری انسانیت کا۔ تو وہاں وہ عرض کرتے ہیں قال ومن ذریتی، اے میرے رب میری اولاد کو بھی، یعنی انہیں اپنی اولاد کی فکر کی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا ہاں تمہاری اولاد کے ساتھ بھی وعدہ تو ہے، لیکن جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کو یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی تمہارے راستے پر ہوں گے، توحید پر ہوں گے، تمہارے پیروکار ہوں گے تو تمہاری اولاد کو بھی یہ منصب دیں گے۔ اب ان کی اولاد ہی آگے چلتی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، انہی کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام سے سلسلہ بنی اسرائیل چلا اور نبوت کے 2000 سال، اور پھر بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں آیا آپ کی نسل میں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں ان کی نسل میں سے، اور تا قیامت رسول ان کی نسل میں آ گیا، اللہ نے یہ قبول کیا۔ اسی طرح ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں جو ہم قاعدہ میں درود کے بعد دعا، کافی دعائیں ہیں وہاں پر، جو معروف دعا ہے وہ یہی پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ سورہ ابراہیم میں آئی 13ویں پارے میں، اس کو پڑھیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، رب جعلنی مجھے بنا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ یعنی یہ اپنی ذات تک صرف معاملات کو، عبادات کو، اذکار کو رکھنا ایک لحاظ سے اپنی ذات کے خول میں بند ہونے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بھی مضبوط کرتا ہے اور انسانوں کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، داعی اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اس کی یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ حمیمہ سجدہ ہم پڑھ کے آئے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کون ہو سکتا ہے اپنی بات میں زیادہ خوبصورت اس کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی عمل صالح کرتا ہے، قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو یہ بات، یہ صفت جو ہے اہل ایمان کے اندر ہوتی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کے بارے میں جو اصول دیا، ذمہ داری جو دی، حدیث میں آتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے مسئول ہے، اس سے سوال ہوگا، جواب طلبی ہوگی، پوچھا جائے گا، اور ہر رائی، ہر نگران، ہر نگہبان، ہر ذمہ دار تم میں سے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے۔ رعیت انسان ایک بادشاہ ہے اسلامی مملکت کا، کسی ویسینٹی کا، ریاست کا، وہ اپنے تمام لوگوں کے متعلق ان کا جواب دہ ہے۔ ایک خاندان کا سربراہ ہے مسلمان، اپنے خاندان اس کا رعیت ہے۔ اچھا کسی کا خاندان بھی نہیں ہے، وہ خود تو ہے، اس کے اعضاء، اس کے یہ جو حواس ہیں جو اللہ نے اسے دیے ہیں، یہ اس کی رعیت ہے، ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے جواب دہ ہے۔ اللہ پوچھے گا آنکھ کے بارے میں، کان کے بارے میں، دماغ کے بارے میں، کن قدموں سے کہاں چل کے گئے، ہاتھوں سے کیا پکڑا،
یہ سب کچھ اللہ کی جناب میں مسئولیت کا معاملہ ایک مومن کا ہے، لہذا یہ ذمہ دار ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ یہ صفات بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ان کی اجر اور صلے کا ذکر کیا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بدلے میں دیا جائے گا بالا خانوں میں رہائش۔ غرفہ بالا خانے یعنی ایسے بلند و شاندار مکان کہ جن کے اندر وہ رہائش پذیر ہوں گے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ بما صبروا، صبر کی وجہ سے۔ صبر کا بھی ہم محدود تصور لیتے ہیں کہ صبر کوئی مشکل آ گئی، تکلیف آ گئی، اس کو جھیلنا، یقیناً وہ بھی ہے، لیکن صبر ایک مومن کی سے جو درکار ہے وہ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر جمع رہے، یہ صبر ہے۔ مشکلات ہوتی ہیں، نفس کی ترغیبات ہوتی ہیں، شیطان کی وسوسے ہوتے ہیں اور وہ مزین کر کے گناہ کی طرف لے جانا چاہتا ہے، لیکن ان بہلاؤں میں نہ آئے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہے۔ صبر کا ایک پہلو ایک مومن کے لیے یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن کاموں سے منع کر دیا ان میں ملوث نہ ہو، یہ صبر کا دوسرا پہلو ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی مشکل، پریشانی، تکلیف اس کے وجود میں بھیج دیتے ہیں، مالی کوئی خسارہ ہو گیا، اولاد کے حوالے سے پریشانی ہو گئی، جو بھی اس کے وسائل ہیں اس میں اللہ آزماتے ہیں اور کوئی تکلیف ڈال دیتے ہیں، تو صبر کرے، اللہ سے حسن ظن کا معاملہ کرے کہ جو اللہ نے کیا اسی میں بہتری ہوگی، تقدیر پہ پورا ایمان، یہ بھی صبر ہے۔ اور دنیا جتنی اللہ جائز ذریعے سے دے رہا ہے اسی پہ اکتفا کرے، اسی پہ اکتفا کرے، چونکہ نفس جو ہے انسان کو ان چیزوں سے ہٹاتا ہے۔ کہ کل میں ایک دعا پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت دعا ہے، اگر آپ بھی یاد کر لیں تو، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنہ، اے اللہ میں تجھ سے مطمئن نفس کا سوال کرتا ہوں، وہ نفس جو اطمینان والا ہے، اور اس کے اطمینان اور اس کا مطمئن ہونے کے حوالے سے یہ عرض کی کہ تؤمن بلقائک، وہ میرا نفس مان لے تیرے ساتھ ملاقات کو، یعنی یقین ہو کہ تیرے سامنے آنا ہے، تجھے جواب دہی کرنی ہے، میرا نفس ایسا مطیع و فرما ہو جائے کہ وہ ایمان رکھتا ہو کہ تجھ سے ملاقات ہو، وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ، اور جو کہ تو نے فیصلہ کیا ہے، تقدیر لکھی ہے، اس پر وہ راضی ہونے والا ہو، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، اور وہ قناعت پسند ہو جائے اس پر جو تو نے اسے عطا کی۔ اے اللہ مجھے ایسا اطمینان والا نفس عطا فرما دے جو تیری ملاقات کا قائل ہو، تیرے فیصلوں پر راضی ہو، اور جو تو نے دیا اس پر وہ قناعت کر۔ تو یہ ایک مشکل کام ہے، انسان کے اندر نفس کا جو داعیہ وہ بالکل اس کے مخالف ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف کا قول ہے سورہ یوسف میں 13ویں پارے کے شروع میں اپنے نفس کو بری و ذمہ نہیں کہتا، اس کی میں برات نہیں کرتا، میرا نفس تو یقیناً برائی کی طرف ہی راغب کرتا، وہ تو اس کا داعیہ تو یہی ہے، لیکن اگر وہ مطیع فرمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے، تو بندہ مومن بڑا خوش نصیب ہے، اللہ اسے ان صفات سے اگر نواز دے۔ تو یہاں پر صبر کے حوالے سے یہ انعامات ہیں جو اس کو ملیں گی، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ڈالے جائیں گے ان کے اوپر، القاء کا معنی ڈالنا، یعنی ان کے اوپر پیش کیے جائیں گے، ان کے اوپر تحیہ و سلامہ، تحیہ کہتے ہیں دعا، اور سلام سلامتی کی دعا، یہ بھی دعا ہے، لیکن سلام جو ہے السلام علیکم کے الفاظ میں ہوتا ہے، اور تحیہ جو ہے اور معروف دعائیں جو ہو سکتی ہیں، وہ ہر طرف سے فرشتے اور مومن جب انہیں ملیں گے تو ویلکم کریں گے اور کہیں گے کہ شاباش بہت اچھے، ان کو داد دیں گے، جیسے سورہ زمر میں آتا ہے۔ تو یہ جنت کے اندر جن بالا خانوں میں رہائش پذیر ہوں گے، اتنا اچھا ماحول ہوگا کہ مومن سے ملیں گے، کسی قسم کی کوئی قدورت نہیں، کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ عناد نہیں، کوئی بغض نہیں، وہ جو بیماریاں ہیں باطنی وہ سب نکال دیں گے اللہ، اور ایک دوسرے کی عزت، احترام اور تحیہ اور سلام ہر طرف سے، قالوا سلاما سلاما، وہ سلام کی صدائیں ان کو ہر طرف سے ملیں۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، ان مقامات پر، ان رہائش گاہوں میں
یہ رہیں گے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، حسنت مستقرم و مقاما، یہ بہت خوبصورت مقام ہے ہمیشہ کے رہنے کے لیے بھی، اور اگر کچھ وقت بھی میسر آ جائے تو۔ یہ بالکل اس کا متضاد انداز ہے جو شروع میں آیا تھا جہنم کے بارے میں، کہ جہنم کا معاملہ ہے کہ انہا ساعت مستقرم و مقاما، اور یہاں پر آ رہا ہے حسنت مستقرم و مقاما، بہت خوبصورت رہائش گاہ ہے جہاں پر ان کو داخلہ ملے گا۔ رحمان کے بندے ان بالا خانوں میں ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں پر رہیں گے۔ اور یہ جو دعوت ہے ایمان والوں کا، یہ کردار پیش کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروانا ہے، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ کو دائی بنا کے بھیجا گیا، اس لیے آخر میں فرمایا کل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ما یابأ بکم ربی، میرے رب کو تم سے کیا غرض ہے، میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ ہے، لولا دعاؤکم، اگر تمہیں دعوت دینا مقصود نہ ہوتا، اگر میں دائی بنا کے نہ بھیجا گیا ہوتا، اگر میرے رب کی یہ منشا نہ ہوتی کہ تمہیں یہ دعوت پہنچانی ہے، تو میں تمہارے سامنے بار بار تمہاری مخالفتوں، ضد اور دشمنیوں کے باوجود کیوں آ جاتا ہوں۔ میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ تھی، لیکن اس نے حجت تمام کرنی تھی، اس نے رسول اور ہادی بھیج کے انسانوں پر حجت تمام کر دی۔ رسلا مبشرین و منذرین، رسول بھیجے اللہ نے خوشخبری دینے والے بنا کر اور انذار کرنے والے بنا پر، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ انسانوں کے پاس اللہ کی جناب میں رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ تو مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور میں تمہیں بار بار وہ پیغام پہنچا رہا ہوں، اور میرے رب کو تمہاری کیا پرواہ تھی، اگر یہ دعوت دینا مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا نہ کرتا۔ یہ میرے رب کا حکم ہے، اور جو میرے رب کا حکم ہے اسی کو میں ماننے والا ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ، کہ میں تمہیں انذار کروں، کہ میں تمہیں ڈراؤں، میں تمہیں خبردار کروں۔ اور بالکل ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ دوسری وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہوئی ہے سورہ مدثر کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے پیغمبر آپ کھڑے ہو جائیں، قم، کھڑے ہو جائیں، فانذر، اور آپ انذار کریں، آپ خبردار کریں، لوگوں کو جگائیں، اور اپنے رب کی کبریائی کو قائم کریں، رب کی بات کو زمین پر منوائیں۔ ایک ایسا نظام حیات اسلام جو ہم نے آپ کو دے کے بھیجا ہے، اس کی چھتری میں انسان آ جائیں اور اللہ کی حاکمیت کو مان کے اسی کے تحت زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسوہ رہتی دنیا تک یہ ہوگا، آپ کا مشن یہ ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے۔ تو یہ انذار رسولوں کی ذمہ داری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی، اگر یہ مجھے دائی بنا کے نہ بھیجا گیا ہوتا۔ فقد کذبتم، تحقیق تم نے اس کو جھٹلا دیا، تم نے اس کا انکار کر دیا، تم نے میری بات نہیں مانی، میں یہ پیغام لے کے آیا تو تم نے اس کو نہیں مانا، حالانکہ تم وہ ہو جو مجھے صادق اور امین کہتے تھے۔ 40 سال کی عمر گواہ کہ یہ سب کی آنکھوں کے تارہ ہیں، سب کے نور نظر ہیں، سب کے یہ آئیڈیل ہیں، اور اس پیغام کے آنے کے بعد مخالفتیں شروع ہوئی۔ تو فرمایا فقد کذبتم، تم نے انکار کر دیا، تم نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، فسوف یکون لزاما، تو اب ان قریب یعنی قیامت اس دنیا کی زندگی کے بعد تمہیں اس کا وبال پہنچنے والا ہے، چمٹنے والا ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس کو تم نے بھرنا ہے، جو زندگی میں تم کما رہے ہو یہ تمہیں فصل کاٹنی ہے۔ حجت اللہ کی طرف سے تمام ہو گئی، میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا، اور بار بار جو تمہارے پاس آ رہا ہوں، ابو جہل جیسے سخت شخص کے پاس بھی آپ سے سب بار آ گئے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک ذمہ داری لگائی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہی صرف نہیں تھی، آپ کی اوپر ایمان لانے والے مخلص مومنین کی بھی یہ ذمہ داری ہے
وہ اپنی ذات میں بھی اللہ کے وفادار بنے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے بنے۔ یہ تمام صفات یہاں پر بیان ہوئی۔ آج ہی انکساری کا معاملہ کریں، لوگوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیں اور جھوٹ پر گواہ نہ بنیں، اعراض کریں فضول چیزوں سے، ان میں ملوث نہ ہوں، راتوں کو اللہ کی جناب میں توفیق مانگ کے کھڑے رہیں، فرائض کا اہتمام کریں، حقوق ادا کرتے رہیں، معاملات شریعت کے اندر ادا کرتے رہیں، تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ ان کو جنت میں ابدی نعمتیں دے گا۔ ایسے بالا خانے، ایسی بلڈنگ، ایسی عمارتوں میں ان کی رہائش ہوگی جس میں انہیں نکالا نہیں جائے گا، مالکانہ حقوق ان کے ہمیشہ کے لیے ہوں گے، اور وہ اور ان کی جنت میں بیویاں اور اولادیں جو ان کی پیشوائی میں چلتی رہیں، ان کی ہدایات کو مانتی رہیں، وہ سب کٹھے اللہ ان کو ملا دے گا۔ سورہ طور میں یہ بھی آتا ہے کہ اعمال کے لحاظ سے اگر اولاد آگے نکل گئی اور والدین کے اعمال کم تھے تو اللہ والدین کو اوپر والی منزل میں، اوپر والے درجے میں اولاد سے ملا دے، اور اگر والدین اعمال میں اوپر تھے اور اولاد پیچھے رہ گئی لیکن ہیں جنت میں، تو وہ نیچے ہیں کسی درجے میں، تو اللہ ان کو اٹھا کے اوپر والوں کو نیچے نہیں لے آ جائے گا، نیچے والوں کو اوپر لے جائے گا، حالانکہ ان کا وہ محل بنتا نہیں تھا، اللہ اپنے فضل سے ان کو ملا دے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے کرم اور مہربانی کی ہمیں خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں اپنے کلام میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کو کھولیں، ہم اس کو پڑھیں، ہم اس کو اپنا آئینہ سمجھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن اور ہم اس سے کتنا استفادہ کریں۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق دے۔